السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ قطع رحمی کے بعض نقصانات کے بارے میں۔ میرے دوستو، دین اسلام میں صلہ رحمی کی بڑی تاکید کی گئی، اور صلہ رحمی سے مراد رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کی بدسلوکی پر انہیں درگزر کرنا۔ صلہ رحمی کے بڑے فضائل قرآن و سنت میں بیان کیے گئے، وہیں قطع رحمی کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا گیا کہ رشتہ کاٹنے سے کیا کیا نقصانات بندے کو ہوتے ہیں، ان نقصانات کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ قطع رحمی کے نقصانات میں سے سب سے پہلی بات ہے کہ قطع رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ تو جس چیز کے ملانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، رشتے کو ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم یعنی رشتے نے کھڑے ہو کر کہا، یہ قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں جو تجھے ملائے، اور اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں جو تجھے کاٹ دے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس یہ بات طے ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ قطع رحمی کے نقصانات میں سے دوسری بات یا دوسرا نقصان یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم ہوگا، جیسا کہ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ رواہ احمد والبزار وقال الالبانی صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور یہ رحم رحمان سے نکلا ہے جو کہ عزت والا اور بزرگی والا ہے، لہذا جو آدمی اسے کاٹتا ہے یعنی قطع رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔
تو یہ دوسرا نقصان ہے قطع رحمی کے نقصانات میں سے۔ تیسرا نقصان، قطع رحمی کرنے والے کو دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغاوت اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں، یہ دونوں ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ۔ مسند احمد، سنن ترمذی، سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث ہے، وصححہ الالبانی، اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح سے قطع رحمی کے نقصانات میں سے چوتھا نقصان ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کے خلاف رحم کی فریاد، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم رحمان سے مشتق ہے اور عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ اے رب مجھے کاٹ دیا گیا یا مجھے قطع کیا گیا، اے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اے رب مجھ پر ظلم کیا گیا، اے رب اے رب۔ تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں جو تجھے ملائے، اور اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں جو تجھے کاٹے۔ یہ مسند احمد اور مستدرک حاکم کے حوالے سے حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو بھی صحیح قرار دیا۔ تو قطع رحم کرنے والے کے خلاف رحم کی یہ فریاد، یہ عرش سے لٹکا ہوا یہ فریاد کر رہا گیا ہے، اللہ اے رب مجھے کاٹ دیا گیا، میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، مجھ پر ظلم کیا گیا۔ پانچواں نقصان قطع رحمی کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم، رواہ احمد وحسنہ الالبانی۔ مسند احمد کے حوالے سے حدیث ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں کے اعمال ہر شب جمعہ کو ہر جمعہ کی رات کو پیش کیے جاتے ہیں، تو قطع رحمی کرنے والے شخص کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح میرے دوستو، قطع رحمی کے نقصانات میں سے چھٹا نقصان یہ ہے کہ قطع رحمی کرنا اللہ کو ناپسندیدہ اعمال میں سے، یعنی ان اعمال میں سے جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے، تو آپ نے فرمایا قطع رحمی کرنا۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ کون سا عمل ہے، تو آپ نے فرمایا پھر برائی کا حکم دینا اور نیکی سے منع کرنا۔ اس حدیث کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ تو میرے دوستو، یہ قطع رحمی کے بعض نقصانات ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں کیا گیا ہے، اور ان نقصانات کے پیش نظر ہم سب کو قطع رحمی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور حتی الامکان ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قطع رحمی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔